السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسٹوڈنٹ، آپ وہ اسٹوڈنٹ جو مولوی کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ پیپر ہے دنیات دوم، جس میں آپ چاروں فیکلٹی کے اسٹوڈنٹ کو دیکھنا ہے، چاہے آرٹس والے ہوں، سائنس والے ہوں، کامرس والے ہوں یا پھر آپ اسلامیات والے ہوں۔ سب سے اہم بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے، یہ چیپٹر جو ہے، یہ سبق جو ہے ذرا کچھ عجیب مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات حدیث و قرآن کی ہے، لہذا جو بھی لڑکی سنے یا لڑکا سنے اس کو نگیٹو مت سوچنا، حدیث سمجھ کر کے اللہ رسول کی بات سمجھ کر کے اس کو دھیان سے سننا ہے اور عمل کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے اندر امتحان میں سے کوشچن آپ کو آ جائے گا تو لکھنا ہی ہے، ساتھ میں آپ کو زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہودی یہ جو ہمارے نبی کے طریقے پر اسلام کی باتوں پر مذاق اڑا رہے تھے، ان کا کہنا کچھ اور تھا، جس کو ہمارے نبی نے اس کو بتایا کہ نہیں ایسا کرنا ہے۔ باب المباشرت یعنی عورتوں سے ہم بستری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ عربی کے الفاظ ہے جو حدیث ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ الف میں ہے کہ منزل حدیثوں کا ترجمہ کیجیے، اس حدیث کو ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرا ہے کہ اس میں بے میں ہے عزل اور غیلہ کسے کہتے ہیں، عزل کسے کہتے ہیں اور غیلہ کسے کہتے ہیں۔ اور جم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے عزل کی جواز کا ثبوت ملتا ہے، جبکہ جد امہ بنت وہب کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عزل ممنوع ہے۔ اب عزل کسے کہتے ہیں، تمام باتیں آپ کے سامنے آئے گا، عزل اور غیلہ یہ سب آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھیے جواب لے الف ترجمہ حدیث اول حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عزل کرتے تھے اس حال میں کہ قرآن مجید اترتا تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی اترتی تھی، ہم عزل کرتے تھے اور اس کی ممانعت نہیں کی جاتی تھی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ مسلم یہ الفاظ زائد ہے کہ اس کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت نہیں فرمائی۔ اب بتائیے عزل کسے کہتے ہیں، سنیے گا دھیان سے، تھوڑا سا اس کو نگیٹو مت سوچیے گا، حدیث کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے۔ ترجمہ حدیث دوم وہب کی بیٹی جد ام رسول رضی اللہ عنہ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جب کہ لوگ بیٹھے تھے، آپ اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ میں نے غیلہ سے روکنے کا ارادہ کیا، پھر میں نے روم و فارس کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں غیلہ کرتے ہیں، اس سے ان کی اولاد کو ضرر نہیں پہنچتا۔ پھر لوگوں نے آپ سے عزل کے سلسلے میں دریافت کیا، یعنی پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ عزل کرنا خفیہ زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ پھر فرمایا کہ خصلت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جبکہ زندہ درگور کی گئی لڑکی اس کے سوال ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہاں پر بہت چیز آپ کو سمجھنا ہے، تھوڑا سا سنیے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ کو چاہے لڑکی سن رہی ہو یا لڑکا سن رہا ہو، اس ویڈیو کو نگیٹو مت سمجھیے گا۔ غیلہ کے عزل کیسے ہیں، عزل کا مطلب دیکھیے، عزل کا مطلب یہ ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت باریکی ہے، یہ آپ کے لائف کی بھی چیز ہے۔ عزل کا مطلب ہے کہ عورت سے صحبت کرے مگر انزال کے وقت جو مادہ یعنی آپ کو منی خارج ہوتی ہے وہ رحم کے بجائے باہر ڈال دے، اس کو عزل بولتے ہیں۔ عزل یعنی کہ آپ عورت کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، بستری کرتے وقت جب آپ کی خواہش پوری ہونے کا وقت ہوتا ہے اور آپ کے اندر سے جو مادہ منویہ یعنی منی نکلنے کا ہوتا ہے، تو عورت کے شرمگاہ میں نہ ڈال کر کے بلکہ اس کو باہر نکال دیں تاکہ اس سے بچہ پیدا نہیں ہوگا، جس کو عزل کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہی مسئلہ اس کے اندر بتانا چاہتے ہیں۔ سنیے گا، عزل کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت سے صحبت کرے مگر انزال کے وقت یعنی کہ منی خارج ہونے کے وقت میں مادہ منویہ رحم کے بجائے باہر ڈال دے، یہ کیسا ہے۔ دوسرا یہ غیلہ حالت حمل میں بچے کو دودھ پلانا غیلہ کہلاتا ہے، یعنی عورت اگر بچے سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس صورت میں اس کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یعنی کہہ سکتی ہے دودھ پلانے کی حالت میں یا عورت سے صحبت کی جائے، یہ اس کو غیلہ کہتے ہیں۔ دودھ پلانے کی بچہ پیٹ میں ہے، اس صورت میں بچے کو عورت دودھ پلائے گی نہیں پلائے گی، یا پھر اس کے ساتھ مرد ہم بستر یعنی کہ صحبت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ تمام چیزوں کو میرے نبی نے صاف لفظوں میں ہمیں آپ کو بتا دیا ہے، اس پہ ہمیں آپ کو عمل کرنا ہے۔ سنیے گا،
جواب جی، اس اشکال کے رفع کرنے کی صورت اس واقعے سے بخوبی نکلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، ہے نا۔ آپس میں عزل کا تذکرہ کیا گیا، یعنی کہ صحبت کے وقت میں، مباشرت کے وقت میں جو منی نکلنے کے وقت ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیا جائے یا اندر رکھا جائے، تاکہ وہ جو بھی ہو۔ بعض نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص کہنے لگے کہ بعض لوگ اس کو چھوٹا زندہ درگور کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ واو اس وقت کہا جائے گا، کہا کہ واو اس وقت کہلائے گا جب اس میں جان پڑ جائے۔ کون؟ یعنی کہ مارنے کے حکم اس وقت ہوگا جب اس کے اندر جان پڑ جائے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں، اس میں نہیں ہوا ہے، صرف ابھی منی جا رہی ہے، تو اس کو ہم کو عزل کرنے میں کوئی گناہ اور نقصان نہیں ہے۔ اس میں جان پڑ جائے، یعنی اگر جان پڑ جانے کے بعد حمل کو ساقط کریں گے، گرائی یا بچہ صحیح سالم پیدا ہو مگر اس کو زندہ دفن کر دے تو یہ واو ہے، یعنی کہ یہ غلط ہے، اس کو مودع کہا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ تم نے بالکل درست فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے، جب تک بچے میں جان نہ پڑ جائے اس کا اسقاط جائز ہے، یعنی کہ آپ باہر نکال سکتے ہیں۔ 120 دن کے بعد بچے میں جان پڑتی ہے۔ ان چیزوں سے معلوم ہو گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے صحبت کے درمیان، ہم مشتری کے درمیان اپنے منی کو باہر نکال بھی سکتے ہیں، کوئی قباحت، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک یہودی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کیا، اور کیا کہتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس کو الٹا لٹا کر دوسرا مسئلہ ہے، لٹا کر اس سے صحبت کا لڑکا پیدا بھینگا، یعنی کہ غلط اندھا ہوگا یا مطلب بیماری والا پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں اور لونڈیاں تمہارے لیے بجوز بمنزلہ کھیتی کے ہیں، بس تم اپنے کھیتی کے پاس آؤ جس طریقے سے چاہو۔ یہ روایت بخاری مسلم میں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور ہم بستری جو ہے نا اس کو پیچھے سے کھڑا ہوا کرتا ہے یا مطلب کہ اس کو الٹا لٹا کر کرتا ہے، تو اس کا بچہ کیا ہوگا؟ وہ خراب پیدا ہوگا، بھینگا ہوگا، مطلب کہ کانا ہوگا، لنگڑا لولا ہوگا، جو بھی ہو یعنی بیماری کا شکار ہوگا۔ یہ ان کے ذہن میں بات چل رہی تھی یہودیوں کی نگاہ میں۔ اس بات کو کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ سنیے گا دھیان سے۔ قرآن کی آیت نزلی، مفہوم مطلب حدیث، یہود کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی بیوی کو الٹا لٹا کر یا پیچھے کھڑا ہو کر آگے کے حصے میں جمع کرے تو اس کا لڑکا بھینگا پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو یعنی ان کے شک و گمان کو تردید کے لیے آیت نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزل کھیتی کے ہیں، یعنی اولاد پیدا ہونے میں کھیتی پیدا کرنے والی زمین کی طرح ہے، اور اولاد پیدا ہونے کی جگہ شرمگاہ ہے، نہ کہ مقعد کہتے ہیں پیچھے کے راستے کو، کیونکہ مقعد پخانے کی جگہ ہے، کھیتی کی جگہ نہیں ہے۔ بس تمہیں اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو کھڑے ہو، بیٹھے، سیدھا، الٹا لٹا کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ صحبت جس طریقے سے بھی کی جائے درست ہے، اس میں کچھ نقصان نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شرمگاہ میں ہی ہو، یعنی کہ آگے سے کیجئے، پیچھے سے کیجئے، کھڑا کیجئے، بیٹھا کر کیجئے یا سلا کے کیجئے، جس طرح سے بھی ہو، لیکن آپ کو آگے کے راستے میں مباشرت کرنی ہے، صحبت کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پیچھے کے راستے میں کرتے ہیں تو سب سے بڑا گناہ اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے آپ کو اجازت دیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ آپ عورت کے ساتھ ہم بستری چاہے جیسے بھی کریں، آگے سے کریں، پیچھے سے کریں، اٹھا کر کے، بیٹھا کر کے، سلا کر کے، لیکن جو مقام کرنے کا اس میں آپ کو ہم بستری کرنا ہے۔ جو یہودیوں کا کہنا تھا کہ اور عورت کو پیچھے سے، آگے سے اٹھا کر، بیٹھا کر یا لٹا کر اس طرح کرتے ہیں تو بچہ
गलत पैदा होगा, बीमार वाला होगा, भींगा पैदा होगा। अल्लाह ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, चाहे तुम जिस तरीके से करो, लेकिन यह है कि याद रखें कि उसको आगे के रास्ते में ही हम बिस्तरी करना है। यही बातें आपको इसके अंदर बताया गया है। मालूम है इसमें 3 चीज़ें आपने जाना है। नंबर 1 अज़्ल, यानी कि हम बिस्तरी करते वक्त आप अपनी मनी को बाहर निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और दूसरा ये है कि हालत हमल में औरत है तो उसके साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं और औरत अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती है। तीसरा मसला ये है कि अब औरत के साथ हम बिस्तरी करने में पीछे के रास्ते को इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे, बल्कि चाहे जिस तरीके करें, उठाकर, बैठाकर, सुलाकर, आगे पीछे जहाँ से भी करें, लेकिन शर्मगाह जो है, जो करने की जगह है वहाँ आपको हम बिस्तरी करना है। बाकी पीछे की जगह पर करना सरासर हराम और नाजायज़ है। आज ये फैशन बना हुआ है। मैं दुख के साथ कहता हूँ, ये रिपोर्ट मिलता है, कुछ सुनने में आता है, आदमी देखता है, सुनता है, तो गलत बात है। इस्लाम में हराम और नाजायज़ है, ऐसा नहीं करना है। बस आपकी जो मकाम है, जो कोई जगह है, वो आगे का रास्ता है, बाकी कुछ नहीं है। फिर मिलूँगा कोई ख़ास टॉपिक लेकर के, दिन याद लेकर के। तब तक के अल्लाह हाफिज़।